بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے یا اس سے زیادہ کہے، صبح شام 100 بار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6843۔ حضرت صہیب الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2410۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری زمانے میں اپنی امت کے بارے 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں: ستاروں پر ایمان لانے سے، تقدیر جھٹلانے سے، اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2442۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضیافت یعنی مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور مہمان کا عطیہ یعنی اس کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کرنا 1 دن اور 1 رات تک ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس پر خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس 3 دن کے بعد بھی ٹھہرا رہے، جس سے اپنے میزبان کو پریشانیوں مشقت میں ڈال دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1968۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان آدمی جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں، اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12535۔